السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نماز تراویح۔ اس پروگرام میں ہم آپ حضرات کے سامنے نماز تراویح کے حوالے سے مسائل شرعیہ بیان کر رہے تھے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو ثواب کی نیت سے پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ الرحمن نماز تراویح کے حوالے سے بے شمار معلومات آپ حضرات کو حاصل ہوگی۔ ناظرین محترم، نماز تراویح ادا کرنا یہ ایک انسان کے لیے سعادت مندی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ لمبا قیام کرتا ہے، کئی منٹ تک کھڑا رہتا ہے، پھر اسی طرح نماز تراویح میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ نماز تراویح پڑھتا ہے، یہ سعادت مندی خوش بختی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض ہمارے مسلمان بھائی نیند کا شکار ہوتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، یا بعض لوگ اپنے گھریلو زندگی کے حوالے سے سوچ و بچار کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے حوالے سے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو جب نماز تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے قرآن کو توجہ سے سنیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کلام مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اور سننے سے دلوں کی گندگی، دلوں کا میل دور ہوتا ہے، دلوں کو جلا یعنی زندگی ملتی ہے۔ تو لہذا ہم آپ سے اس پروگرام کے توسل سے یہ اپیل کر رہے ہیں، نماز تراویح خوش دلی کے ساتھ پڑھیے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے، اور جب حافظ صاحب نماز تراویح میں قرآن جو پڑھ رہے ہو، آپ سے گزارش ہے قرآن مجید فرقان حمید کو سننے کی طرف جو ہے اپنا دھیان لگائیے گا، نہ کہ اپنے کاروبار کی طرف، گھر بار کی طرف، یا نیند کا شکار نہ ہوئیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں تراویح میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہذا اگر چند لوگوں نے مل کر تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام کر لیا تو بقیہ علاقے والوں کے لیے کفایت کرے گا۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر باشرائط حافظ نہ مل سکے یا کسی وجہ سے ختم نہ ہو سکے تو تراویح میں کوئی سی بھی صورتیں پڑھ لیجئے، اگر چاہیں تو علم ترى سے والناس 2 بار پڑھ لیجئے۔ اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا آسان رہے گا، یعنی یہ وہاں پر ہے جہاں باشرائط حافظ قرآن نہ مل رہا ہو، حافظ قرآن کی سہولت نہ ہو۔ ویسے ہمارے ہاں کراچی میں الحمدللہ حفاظ کرام جو ہے بے شمار موجود ہیں، اور الحمدللہ باعمل باشرائط حفاظ کرام موجود ہیں، تو لہذا کہیں ایسا ہو تو کتابوں میں اس طرح لکھا ہے کہ باشرائط حافظ قرآن نہ مل رہا ہو تو نماز تراویح تو ادا کرنی ہے، تو اب لہذا قرآن پاک کی آخر کی جو 10 صورتیں وہ 10 صورتیں 10 رکعتوں میں پڑھی، پھر بقیہ 10 رکعتوں میں وہی 10 صورتیں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھی، اس طرح 20 رکعتیں روزانہ پڑھ لیجئے کہ کم از کم اتنا تو ہو کہ نماز تراویح تو ادا ہوئی۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ یعنی اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے، اور ہر صورت کی ابتدا میں آہستہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے ختم تراویح میں 3 بار قل ھو اللہ شریف پڑھنا مستحب کہا، نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن پچھلی رکعت میں الف لام میم سے مفلحون تک پڑھے، یعنی ہمارے ہاں یہ طریقہ کار بھی رائج الحمدللہ حفاظ کرام جو ہے پوری نماز تراویح میں ایک بار با آواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اخلاص جب آتی ہے تو لہذا 3 بار اسے پڑھتے ہیں، اور جب آخری رکعت پڑھاتے ہیں یعنی جہاں 27 روزہ ہوتا ہے کہیں 20 روزہ ہوتا ہے، تو لہذا جب آخری رکعت پڑھا رہے ہوتے ہیں ختم قرآن کی تو لہذا مفلحون جو پہلے سپارے کی آیت مبارکہ ہے مفلحون ہی پر جو ہے حفاظ کرام ختم کرتے ہیں۔ اس طریقے کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے۔ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی وجہ سے تراویح کی نماز فاسد ہو جائے
تو جتنا قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا تھا ان کا اعادہ کریں تاکہ ختم میں نقصان نہ رہے. یعنی کسی وجہ سے نماز تراویح کی اگر رکعتیں فاسد ہو جائیں تو لہذا جو قرآن پاک ان رکعتوں میں پڑھا گیا تھا تو لہذا جب دوسری رکعتیں پڑھائیں گے اس قرآن پاک کو، یعنی جو یہ پڑھا گیا ان رکعتوں میں، اسے ریپیٹ کیا جائے گا اگلی رکعتوں میں. علماء فرماتے ہیں امام غلطی سے کوئی آیت یا سورت چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تو مستحب ہے کہ اسے پڑھ کر پھر آگے بڑھے. علماء فرماتے ہیں الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھ سکتا ہے. یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے، بہت سارے لوگ اس حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں، دوسری مسجد میں نماز تراویح پڑھنے جا سکتا ہوں یا نہیں. تو لوگ اس حوالے سے جو ہے ہم سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس مسئلے کو ناظرین کرام جو ہے توجہ سے سماعت فرمائیں اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. فقہا نے فرمایا الگ الگ مسجد میں تراویح پڑھ سکتا ہے بندہ جبکہ ختم قرآن میں نقصان نہ ہو. مثلا 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان میں ہر روز سوا پارہ پڑھا جاتا ہے تو تینوں میں روزانہ باری باری جا سکتا ہے. جیسے اکثر جگہ جو ہے نماز تراویح میں سوا سپارہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ 1.5 سپارہ 2 سپارے بھی پڑھتے ہیں، شروع میں زیادہ پڑھتے ہیں پھر آخر میں تھوڑا پڑھنا پڑتا ہے. لیکن اکثر جگہ نماز تراویح میں سوا سپارہ پڑھایا جاتا ہے. تو اگر آس پاس جیسے مساجد ہیں اور ان میں سوا سپارہ ہی پڑھایا جا رہا ہے تو فقہا نے فرمایا جیسے علاقے میں 3 مسجدیں ان میں سوا سپارہ ہی پڑھایا جا رہا ہے تو فقہا نے فرمایا ایک دن ایک مسجد میں بندہ نماز تراویح پڑھ لے، دوسرے دن دوسری مسجد میں، تیسرے روز تیسری مسجد میں پڑھ لے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے 2 رکعات پر بیٹھنا بھول گیا تو جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، آخر میں سجدہ سہو کر لے اور اگر تیسری کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر لے، مگر یہ 2 شمار ہوں گی. بعض دفعہ حفاظ کرام کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ دوسری رکعت میں نہیں بیٹھتے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شرعی مسئلہ یہ ہے اگر تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو وہ واپس پلٹ آئیں، سجدہ سہو کریں، نماز تراویح ادا ہو جائے گی. لیکن تیسری رکعت کا اگر سجدہ کر لیا تو 1 رکعت اور ملا لیں، اس طرح 4 رکعتیں پڑھیں. لیکن فقہا نے فرمایا یہ 2 رکعتیں شمار کی جائیں گی کیونکہ دوسری رکعت میں بندہ نہیں بیٹھا. اور اگر بالفرض ایسا ہوا دوسری رکعت میں بیٹھے اور دوسری رکعت کا قاعدہ کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو لہذا پھر جب چوتھی رکعت بھی اس طرح ادا کی تو لہذا اس طرح چوتھی رکعت پر سلام پھیرا تو اس طرح 4 رکعتیں ہی کاؤنٹ کی جائیں گی، 4 رکعتیں ہی شمار کی جائیں گی. یعنی اس میں بالکل آسان الفاظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر دوسری رکعت کا قاعدہ کر کے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو 4 شمار کی جائیں گی، اور اگر دوسری رکعت کا قاعدہ نہیں کیا اور 4 پڑھی ہیں تو فقہائی کرام نے فرمایا اس صورت میں 2 رکعتیں یہ شمار کی جائیں گی. لیکن تیسری رکعت پر سلام پھیرا تو دوبارہ سے یہ 2 رکعتیں پڑھانی پڑیں گی اور اس میں جو قرآن پاک سنایا ہے وہ اگلی رکعتوں میں دوبارہ پڑھنا پڑے گا. فقہائے کرام ارشاد فرماتے ہیں 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیرا، اگر دوسری پر بیٹھا نہیں تھا تو نہ ہوئی، ان کے بدلے 2 رکعتیں دوبارہ پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد کوئی کہتا ہے 2 ہوئی، کوئی کہتا ہے 3، تو امام کو جو یاد ہو اس کا اعتبار ہے. اگر امام خود بھی تذبذب یعنی شک و شبے کا شکار ہو تو جس پر اعتماد ہو اس کی بات مان لے. یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو بعض کہتے ہیں 2 پر سلام پھیرا، بعض کہتے ہیں 3 پر سلام پھیرا، تو امام کا اعتبار کیا جائے گا. لیکن امام بھی تذبذب کا شکار ہے تو امام جس پر اعتماد کرے اس کے قول کو ایسی صورت میں لے لیا جائے گا. اگر لوگوں کو شک ہو کہ 20 ہوئی ہیں یا 18 تو 2 رکعت تنہا پڑھیں.
فقہا فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ تمام شفعوں میں یعنی جو دو دو رکعتیں ہوتی ہیں ان میں قرات برابر ہو. اگر ایسا نہ کیا جب بھی حرج نہیں. اسی طرح ہر شفعہ یعنی ہر دو رکعت پر مشتمل ہوتا ہے کہ اس کی پہلی اور دوسری رکعت کی قرات جو ہے مساوی یعنی برابر ہو. دوسری کی قرات جو ہے یہ پہلی سے زائد نہیں ہونی چاہیے. یعنی ناظرین محترم بالکل آسان سی بات ہے. حفاظ کرام کو چاہیے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن سنائیں گے وہ پہلی رکعت میں جتنا پڑھا ہے دوسری رکعت میں اتنا ہی ادا کریں. یا ایسا نہیں ہو سکتا تو پہلی رکعت میں زیادہ پڑھیں, دوسری رکعت میں پہلی کی بنسبت کم پڑھیں. لیکن ایسا نہ کریں کہ پہلی رکعت میں تھوڑا پڑھا سورہ فاتحہ کے بعد اور دوسری رکعت میں جو ہے زیادہ پڑھیں. تو فقہا نے اس سے منع فرمایا ہے. فقہائی کرام ارشاد فرماتے ہیں امام و مقتدی ہر دو رکعت کی پہلی میں ثنا پڑھے, امام اعوذ اور بسم اللہ بھی پڑھے اور اتحیات کے بعد درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھے. اگر مقتدیوں پر گرانی یعنی دشواری ہوتی ہو تو فقہا نے فرمایا تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے. ناظرین محترم یہ نماز تراویح کے حوالے سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں جب آپ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم گناہ گاروں کے حق میں بھی دعا کیجیے گا اور ہمارے چینل ایمان ٹی وی پاکستان کی ٹیم کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے اور ہمارے چینل کو خوب اللہ پاک ترقی عروج عطا فرمائے اور ہمارے نیک مقاصد میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.